ہوتا، ہدایت صحبت سے ملتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے جو پہلا سبق دیا طلب ہدایت کا، طلب ہدایت کا، تو طلب ہدایت کے لیے پڑھنے پڑھانے کی بات ہی نہیں کی، صحبت کی بات کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہدایت دے۔ فرمایا اگر سیدھی راہ کی ہدایت لینی ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ، سیدھی راہ، اس راہ پہ چلو۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی مطابقت و صحبت سے ہدایت ملتی ہے، پڑھنے سے علم ملتا ہے۔ علم کبھی باعث ہدایت ہو جاتا ہے، کبھی باعث ضلالت ہو جاتا ہے، کبھی باعث گمراہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ اکبر نے کہا علم الحجاب الاکبر، علم خود سب سے بڑا حجاب ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ علم خود حجاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اچھی صحبت اختیار کر صالح علماء کی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچھے جلساء کون ہیں، کن کی مجلس اختیار کیا کریں، کن کی صحبت اور مجلس بولیے اختیار کیا کریں، کن کی صحبت میں بیٹھا کریں، کن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ تین باتیں فرمائیں۔ کیا؟ تین باتیں فرمائیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا کہ رؤیتہم تذکرکم اللہ، ان کو اگر دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور اگر ان کو سنو تو علم و حکمت میں اضافہ ہو جائے، ان کو سنو تو علم، حکمت اور بصیرت و معرفت میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ فرمایا جن میں یہ تین چیزیں دیکھو ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھا کرو، یعنی منطق ہو، ان کا بولنا، نطق ان کا بولنا آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ کرے، ان کو دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھنا آخرت کو یاد کرا دے۔ یہ جو جلساء ہے تو ہدایت صحبتوں سے ملتی ہے، ہدایت صحبتوں۔ اس لیے اہل اللہ طویل سفر کر کے صرف صحبت کے لیے جاتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے مجالس میں، صحبتوں میں، نہ پوچھتے نہ سوال کرتے نہ بولتے، چپ بیٹھے رہتے صرف صحبت کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْحُبِّ لِلَّهِ مَعْ حُبِّ الْمِدْحَةِ، اور اگر تو چاہے کہ اللہ کے لیے تجھے، پہلے تھا اللہ کی محبت، اگر چاہے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو مال اور شہرت کی محبت چھوڑ دے، اور اگر چاہے کہ کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، الحب للہ، اللہ کے لیے کسی کی محبت نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہے تو پھر اپنی تعریف سے محبت چھوڑ دے۔ اپنی تعریف سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، بندہ چاہتا ہے نا لوگ میری تعریف کریں، محبت ہوتی ہے نا میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو۔ فرمایا جو اپنی تعریف اور مدحت سے محبت کرے گا اسے اللہ والوں کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ فِي الدُّنْيَا، اور اگر تو چاہے کہ تجھے زہد اور ورع نصیب ہو جائے تو دنیا کا حرص چھوڑ دے، دنیا کا حرص چھوڑ دے۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ مَعَ قِلَّةِ الْوَرَعِ، اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کی رضا اور قناعت نصیب ہو جائے تو ورع ترک کرنے سے یا کم کرنے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی۔ 14 نصیحتیں کی، 14 نصیحتیں،
اور اس کا طریقہ کیسے نصیب ہو، یہ ساری نصیحتوں کا جو پیکج ہے، یہ عمل کیسے مل جائے۔ امام محمد بن اسحاق حضرت اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا ان چیزوں کے لیے کوئی ایک جامع وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، سارے طریقے اس میں آ جائیں۔ فقال اتخذ اللہ صاحبا وذر الناس جانبا، کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو دوست بنا لے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ کو اپنا صاحب بنا لے اور مخلوق کو ایک جانب کر دے، اللہ سے دوستی کر لے اور مخلوق سے کنارہ کش۔ کنارہ کش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دی، ترک تعلق کر دیا، نہیں، یعنی دل کو ان کے گورکھ دھندے میں نہ الجھا۔ کوئی تجھے اچھا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر، کوئی برا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر، کوئی دوستی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، دشمنی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، نیک ہے تب بھی خیر خواہی کر، بد ہے تب بھی خیر خواہی کر۔ آپ کہیں گے بد سے کیا خیر خواہی؟ بھائی بد سے یہ خیر خواہی کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر۔ آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر۔ پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہوئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، بد کو بدی سے روکنے کی کوشش، خیر خواہی کرو، دعا کرو، ہر ایک سے خیر خواہی، پھر دل پریشان نہیں ہوتا۔ جب دل توقع کرتا ہے تو تب پریشانی آتی ہے، جب دل امید رکھتا ہے دوسرے آدمی کے رد عمل سے، کوئی امید رکھتا ہے تو پریشانی آتی، دوسرا بندہ پھر امید پہ پورا نہیں اترتا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، امید رکھے وہ بھی بھلائی کرے، اس نے بھلائی نہ کی، پھر آپ کو دکھ ہو گیا، وہ جی بڑا دکھ ہویا، اس سے بہت دکھ ہو گیا، میں ساری زندگی اس سے بھلائی کرتا رہا، وہ بے حیا نکلا، اس نے میرے ساتھ ایک ہی موقع آیا تو مجھے بھلائی نہیں کی۔ قربان جائیں آپ ہی کی بھلائی پر، تو آپ بھلائی لینے کے لیے کرتے رہے، نہیں وہ تو بھلائی نہ رہی، بھلائی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور کی جائے اور بھول دی جائے، بلا دی جائے۔